إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بیعت کا سلسلہ آپ نے شروع کیا اہل مدینہ سے بیعت عقبہ کے موقع پر، تو اس بیعت میں جہاں ایمان باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کا دفاع، یہ باتیں شامل تھیں، اس کے ساتھ ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ تم لوگوں نے چوری نہیں کرنی، اور بیعت کے انہی الفاظ کو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الممتحنہ میں ذکر کیا ہے کہ جب کوئی مومنہ عورت، کوئی خاتون آپ کے پاس آئے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین، کہ کوئی بھی مومنہ عورت آئے تو اس سے بیعت کیجیے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواتین سے بیعت ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں لیا کرتے تھے. زندگی میں کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کسی بھی غیر محرم کے جسم سے لمس نہیں ہوا. ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کبھی غیر محرم کو مس نہیں کیا کبھی بھی. تو بیعت لیجیے آپ. بیعت ان امور پر ہوگی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گی، کوئی شریک نہیں اللہ کا. دوسرا نقطہ یہی ہے ان خواتین کے لیے بھی کہ ولا یسرقنا، چوری نہیں کریں گی. ولا یزنین، زنا بعد میں ہے، باقی سارے امور بعد میں ہے. یہ بیعت کے اندر لیے جانے والے وہ ابتدائی اہم امور ہیں جو اس اخلاق کی تربیت دیتے ہیں جو انسان کو جاہلیت سے نکال کر، جس کو صحابہ کرام دور جاہلیت سے تعبیر کرتے تھے، اسلام کی طرف لے آتا ہے. اس وقت ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، آپ کے شہر کے حالات آپ کے سامنے ہیں. کوئی بھی ہم میں سے سکون میں نہیں ہے، ہر شخص خوف میں ہے، ہر شخص ڈر میں ہے، اور ہر شخص ایک مشکوک نگاہ سے آس پاس اپنے دیکھتے ہوئے چلتا ہے. ڈر تو بہت سارے ہیں، کاروبار کی بربادی کا ڈر، گھر بار کا ڈر، رزق کی عدم فراہمی کا ڈر. لیکن ایک یہ جو چلتے پھرتے آپ کو کوئی اسلحہ دکھا کے لوٹ کے چلا جاتا ہے، آپ کی دکان پہ آ کے کوئی ڈاکہ ڈال کے چلا جاتا ہے. اور اس پر مستضاد یہ ہے کہ اب یہ جان سے مارنے پر بھی اس میں پیچھے نہیں ہٹتے، لمحے بھر میں سامنے والے کو ختم کر کے چلے گئے. یعنی چند ہزار روپے کے بدلے میں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اگلا اگر جان سے جا رہا ہے تو چلا جائے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی جان کی قیمت کیا رہی؟ یہ چند ہزار روپے. اگر تو وہ دے دے تو ٹھیک ہے،
عزت سے دے دے تو ٹھیک ہے. اگر اس نے کچھ زبردستی کی, کچھ بچانے کی, دفاع کی کوشش کی, تو اسی وقت اپنی وہ جان سے جائے گا, ہاتھ دھو بیٹھے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ دین اسلام آپ کو دنیا میں بھی عزت کی, سکون کی, اطمینان کی زندگی دینا چاہتا ہے, اور آخرت کی کامیابی بھی دین اسلام کے مقصود میں سے. یہ ممکن نہیں ہے کہ اسلام آپ کو دنیا میں اس قسم کے معاشرے کے اندر رہتا ہوا چھوڑ دے اور آپ کو یہ بتایا جائے جی یہ تو اللہ کی طرف سے عذاب ہے یا آزمائش ہے. یہ ہماری جاہلیت ہے. ہم آج بھی اسی دور جاہلیت سے گزر رہے ہیں. اس کی 20 مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ جو دین اسلام کے آنے سے پہلے اس دور کے معاشرے میں رسم و رواج تھے, طریقہ کار تھے, وہ آج سارے کے سارے ہمارے درمیان بھی موجود ہیں. اب مسئلہ تھوڑا سا سمجھیے, یہ بگاڑ پیدا کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ بگاڑ پیدا اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کی طرف سے نازل کردہ احکامات کی تنفیذ نہ کی جائے. جب میں اپنی مرضی سے چلوں گا تو میری مرضی میں میرے مفادات شامل ہوں گے. اللہ کا دین اگر نافذ نہیں ہوگا, حدود اللہ کا نفاذ نہیں ہوگا, تو نتائج یہی ہوں گے جو آپ کے سامنے. اور اس میں بغیر کسی توقف کے, بغیر کسی ملامت کے, بغیر کسی کا خیال کیے, جب تک یہ حدود اللہ کا نفاذ نہیں ہوگا, جب تک یہ بات ذہن میں رکھیے, امن و امان قائم نہیں ہوگا. یہ اللہ نے باتیں ایسے فضول آزمانے کے لیے ہمیں نہیں دی کہ دیکھ لو بندہ مانتا ہے تو مان لے, نہیں مانتا کوئی مسئلہ نہیں. نماز پڑھ لی, نہیں پڑھی. نماز نہیں پڑھی اس کی سزائیں تو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, محسوس نہیں کر پاتے کہ یہ عبادت نہ کرنے کی سزا ہے. وہ تو آخرت میں بھی حساب کتاب باقی ہے, تو وہ تو دیکھ لیں گے ہم. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر عمل نہ کر کے انسان دنیا میں ہی اس کا نتیجہ اپنے سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اوکلی اور رینا قبیلے کے لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. بخاری مسلم تقریباً ہر کتاب حدیث کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. مدینہ میں آ کر ٹھہرے. مدینہ کی آب و ہوا راس نہیں آئی, اور نہیں آتی کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المدینہ تو کلکیر تنفی خبثھا. یہ مدینہ ایک بھٹی کے مانند ہے, اس میں جو آتا ہے, جو گندگی, غلاظت, نفاق, برائی ہوتی ہے, مدینہ ان کو نکال کے باہر پھینک دیتا ہے. مدینہ میں گندا آدمی عام طور پہ رہ نہیں پاتا, آ کے رہے گا بس نہیں سکے گا. مدینہ کی آب و ہوا ان کو راس نہ آئی, طبیعت خراب ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر کی طرف, شہر سے باہر, مدینہ سے باہر جو باڑے ہوتے ہیں جہاں اونٹ وغیرہ رکھے گئے تھے, وہاں ان کو بھیج دیا کہ جاؤ وہاں جا کر رہو, اور علاج کے طور پر وہاں جا کر اونٹنی کا دودھ, اس میں پیشاب کے اس کے قطرے ملا کر پیو. اور یہ متفق علیہ مسئلہ ہے. آج بھی الحمدللہ جو اطباء ہے, حکماء ہیں, جو آپ کے ہمارے یہاں دیسی علاج کرنے والے ہیں, وہ تو یہ علاج بتاتے ہیں. کئی جگر کے امراض کے لیے یہ طریقہ بہت ہی مؤثر اور آزمودہ ہے. اور الحمدللہ جو آپ کا ایلوپیتھک ہے اس میں کئی ایسے دوائیاں آپ اور ہم نگل جاتے ہیں, کھا جاتے ہیں, جس کے اندر کسی جانور کا زہر شامل ہوتا ہے, کسی کے اندر کسی جانور کا پیشاب شامل ہوتا ہے, کسی کے اندر کسی حرام جانور کی چربی شامل ہوتی ہے. تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے, اعتراض والی بات اس پہ بنتی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو علاج بتا دیا, وہ چلے گئے. جب وہ رہے, صحت یاب ہو گئے, پیٹ بھی بھر گیا, آب و ہوا بھی راس آ گئی, وہ جو بیماری تھی وہ بھی ختم ہو گئی. اب جہاں پیٹ بھرا وہاں مستی شروع ہو گئی. انہوں نے کہا یہاں کوئی ہے نہیں, ایک چرواہا ہے, اتنے سارے اونٹ ہیں, چرواہے کو قتل کیا, اونٹ لے کر بھاگ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح اطلاع پہنچ گئی کہ واقعہ رونما ہو گیا ہے. آپ نے بغیر کسی تعمل کے کہ بھاگ گئے ہوں گے, نکل گئے ہوں گے, اب کہاں پکڑے جائیں گے, اسی وقت صحابہ کا وفد بھیجا, جاؤ ان کو پکڑ کر لے کر آؤ, ہر حال میں پکڑ کے لے کر آؤ. اور شام تک وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے. اب ان کے ساتھ کیا گیا, وہ منظر ہم سنتے ہیں نا تو ہمیں فوراً انسانیت کا دکھ درد یاد آ جاتا ہے کہ انسانیت کے ساتھ یہ بڑا عجیب معاملہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پاؤں کٹوائے, سیدھا ہاتھ اور الٹا پاؤں, اور سلاخیں گرم کروا کے ان کی آنکھوں کے اندر ایسے پھروائیں جیسے سرما پھیرا جاتا ہے,
اور صحابہ فرماتے ہیں ان کو گرم پتھروں کے اوپر اسی طریقے سے تڑپتا ہوا پھینک دیا گیا، حتیٰ کہ یستسقون ولا یسقون، پانی مانگ رہے تھے ان کو پانی بھی نہیں دیا گیا، اور ایسی تڑپ تڑپ کے ان کو مرنے دیا گیا۔ کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے یہ اتنی سخت سزا ان کو، اتنی عبرتناک سزا ان کو کہ جس سے دیکھ کر واقعتاً دل دہل جائے، کیوں دی گئی؟ دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہی کام ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کے ساتھ کیا تھا، وہ جو چرواہا وہاں تھا اس کو بھی اسی طرح قتل کر کے بھاگے تھے، اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ یہ لوگ چور نہیں تھے، چور کے شریعت میں ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، جو بھی سارق اور سارقہ ہے، جو بھی چور ہے ان کے ہاتھ کاٹ دو، جو بھی جس کے اوپر بھی چوری ثابت ہو جائے۔ جب فاطمہ مخزومیہ کی بات، وہ جو عورت لوگوں کا سامان لے کے بھاگ جایا کرتی تھی اور لے کے مکر جایا کرتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا کیس آیا اور قریشیہ تھی، لوگوں نے سفارش کی، اور سفارش کے لیے انہوں نے سوچا کہ سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی جائے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذرا قریبی ہیں، چہیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو بڑی محبت ہے، بات کریں گے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ اطلاع پہنچی، آپ نے فرمایا کہ تم جس عورت کے لیے میرے پاس آ رہے ہو یہ ہے فاطمہ قریشیہ مخزومیہ، اگر یہی کیس، یہی مسئلہ بالفرض اگر فاطمہ بنت محمد کا ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے اس کا بھی ہاتھ کاٹنا تھا، میں نے اس کو بھی نہیں چھوڑنا تھا۔ اور یہ بات یاد رکھو، قسم اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، ایم اللہ، پچھلی قوموں کی تباہی اور بربادی اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ جب کوئی بڑا آدمی، طاقتور آدمی، شریف آدمی، جس کو شریف وہ سمجھتے ہیں، یہ چوری کرتا تھا تو اس کے لیے قوانین بدل دیے جاتے تھے، اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور غریب آدمی اگر پکڑا جائے تو اس کے اوپر پورے قانون کی گرفت لاگو ہوتی تھی، پورے قانون کی رٹ قائم ہوتی تھی۔ یہ قوموں کی تباہی کا سبب ہے، یہ پچھلی قوموں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے۔ تو چور جو ہے اس کا تو ہاتھ کاٹا جائے گا۔ چور کون ہوتا ہے؟ چور وہ ہوتا ہے جو چپکے سے کام کرتا ہے، میری جیب میں سے سامان چپکے سے نکال لے، مجھے پتہ نہیں چلا، خاموشی سے آ کر میرے گھر میں آ کے چوری کر کے چلا جائے۔ جو حفاظت والی چیزوں کو، جن کو حفاظت کے ساتھ رکھا گیا، ان کو کوئی آ کر خاموشی سے چپکے سے آ کر اگر نکال کر لے جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں چور، اور اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے بغیر کسی توقف کے۔ ثابت ہو جائے چوری، جب صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کو لے آیا پکڑ کے کہ اللہ کے نبی میں سویا ہوا تھا، اس نے میری چادر چرائی ہے اور میں نے پکڑ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا، کیس ثابت ہو گیا، اس نے تسلیم کر لیا، آپ نے کہا اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ فوراً صحابی کا اٹھا، اللہ کے نبی اس لیے ایک چادر کے بدلے ہاتھ تو بڑی قیمتی چیز ہے، میں اس کو یہ چادر ویسے ہی ہدیہ کر دیتا ہوں، مجھے کیا پتا۔ آپ نے فرمایا دیکھو یہ بات اگر ہدیہ کرنی تھی، مسئلہ نپٹانا تھا، معاف کرنا تھا، میرے پاس آنے سے پہلے کر لیتے، وہاں حل ہو جاتا۔ یہاں ثابت ہو جانے کے بعد یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، اب ہاتھ کٹے گا، حالانکہ جس کی چیز ہے وہ چھوڑ رہا ہے۔ مسئلے کو ذرا غور سے سمجھے، جس کی چیز ہے وہ ہدیہ کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں معاف کرتا ہوں، اب معافی نہیں ہے، کیونکہ حدود اللہ کا معاملہ ہے، حدود اللہ کی تنفیذ ضروری ہے، حدود اللہ کا قائم کرنا ضروری ہے۔ تو یہ چور جو ہے یہ تو خاموشی سے نکالتا ہے، لیکن وہ آدمی جو اسلحہ لہرا کر، لوگوں کو ڈرا کر، بندوق کے زور پر لوٹتا ہے، یہ چور نہیں ہوتا، اس کو ڈاکو کہتے ہیں، ہم بھی ڈاکو کہتے ہیں۔ اور ڈاکو کی یہ سزا نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں، ڈاکو کی سزا یہی ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، یہ مفسدین فی الارض ہیں، فسادی لوگ ہیں، یہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محاربت کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، لڑتے ہیں، زمین میں فساد مچاتے ہیں، ان کی دنیا میں سزا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ پیروں کو مختلف سمتوں سے کاٹ دیا جائے، یا ان کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے، یا ان کو اس زمین سے باہر نکال دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے۔ مختلف مراحل ہیں سزاؤں کے اعتبار سے، اس پہ اہل علم کا بہت تفصیلی کلام ہے کہ کون سی سزا کس وقت دینی ہے۔ ان لوگوں نے جو یہ کام کیا تھا، جو مدینہ کے اندر آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کے ساتھ انہوں نے اس کو قتل کیا تھا، اسی کیفیت میں کیا تھا، یہ حد حرابہ تھی، یہ ڈاکو تھے، ان کے اوپر اس حد کو نافذ کیا گیا، سب کے سامنے کیا گیا،
ایک دفعہ اگر یہ حد نافذ ہو جاتی ہے اس طریقے سے، سامنے انجام آ جاتا ہے، تو اللہ کا قرآن اسی لیے ہمیں سمجھاتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ اے عقل مندوں، اے اللہ سے ڈرنے والوں، اے سمجھداروں، تمہارے لیے اسی نظام قصاص میں، اسی بدلے کے نظام میں تمہارے معاشرے کی بقا اور زندگی ہے۔ تم سکون کا سانس اسی وقت لے سکتے ہو جب اللہ کے ان حدود کو نافذ کرو گے، سانس ہی اس وقت آئے گا۔ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان پڑھتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی حسن درجے کی حدیث ہے، ویسے نسائی اور ابن حبان وغیرہ مختلف طرق کے ساتھ مختلف الفاظ کے ساتھ اس کا مفہوم موجود ہے کہ حد یقام فی الارض خیر من مطر 40 لیلۃ، ایک حد اگر اس زمین پر قائم ہو جاتی ہے، کسی زمین پر ایک اللہ کی حد، چور کے ہاتھ کاٹ دیے، حد حرابہ نافذ ہو گئی، کسی زانیہ کے اوپر سزا کا نفاذ ہو گیا، کوئی ایک حد بھی نافذ ہو گئی، قاتل کو سزا دے دی گئی، یہ بہتر ہے یہ سزا کہ اس زمین پر 40 دن تک بارش خیر و برکت والی برسے، اس سے وہ فائدہ نہیں ہوگا، وہ برکات نہیں ملیں گی، وہ عافیتیں، وہ سلامتیاں نہیں ملیں گی جو برکتیں صرف ایک حد کے قیام سے ملیں گی۔ زمین میں جب بارش ہوتی ہے نا، علم لکھتے ہیں جب بارش ہوتی ہے، اس بارش سے صرف میں اور آپ مستفید نہیں ہوتے، اس بارش سے یہ زمین بھی بھرتی ہے، زمین اپنا اناج بھی نکالتی ہے، جانور بھی مستفید ہوتے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حدود کے عدم قیام کی وجہ سے اگر حد قائم نہ ہو اور یہ معاشرے کی صورتحال ہو تو صرف میں اور آپ تنگ نہیں ہیں، میں اور آپ پریشان نہیں ہیں، یہ نحوست یہ جانور بھی محسوس کرتے ہیں، ان کی زندگی بھی پریشانی میں گزرتی ہے۔ وہ کیا نوعیت ہے، وہ کیا سلسلہ ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن جو فائدہ ہے حد کے قیام سے وہ ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے یہ شریعت کا بیان کردہ نظام ہے، سسٹم ہے۔ جب ہم بھاگیں گے اس سے، جب ہم اس کو کہیں گے پرانا دین ہے، 1400 سال پرانا، 21ویں صدی میں یہ نہیں چل سکتا، تو 21ویں صدی پھر ایسے چلے گی جیسے آپ جی رہے ہیں اور میں اور آپ پریشانی کے عالم میں گھوم پھر رہے ہیں کہ دنیا ترقی کر گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی کوئی اپنے آپ کو سکون میں محسوس نہیں کرتا، اطمینان میں محسوس نہیں کرتا۔ یہ جو اکیلی عورت نکل کے صنعاء سے، یمن سے بیت اللہ تک پہنچ کے حج کر لے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ اتنا امن و امان قائم ہوگا، آج بھی میں آپ کو کہتا ہوں اس ترقی یافتہ دور میں جس میں ہم کہتے ہیں دین بڑا دقیانوس دین ہے، یہ حدود کی باتیں چھوڑ دو، یہ پرانی باتیں ہیں ان کو ختم کر دو، آج تو 21ویں صدی کے نئے قوانین ہیں۔ آج دنیا کو کوئی ایک خطہ ایسا دکھا دے مجھے کہ جہاں پر ایک عورت اس طریقے سے اکیلے اطمینان کے ساتھ سفر کر کے جا سکتی ہو، وہ آپ کا امریکہ ہو، یورپ ہو، وہ UK ہو، کوئی بھی علاقہ آپ لے آئیے کہ جہاں پر اکیلی عورت، وہ ترقی یافتہ ہے نا، وہاں اکیلی عورت کے ساتھ کیا حال ہوتا ہے وہ آپ واقفان حال جو جانتے ہیں، ان کے حالات سے واقف ہیں، ان کو اچھی طرح پتہ ہے۔ ہمارے اس معاشرے میں ممکن نہیں ہے اب، یہاں چلتی پھرتی عورتوں کے کس طریقے سے ان کے لٹکے ہوئے پرس چھین کے ان کو گرا دیا جاتا ہے، کانوں سے بالیاں کھینچ لی جاتی ہیں، زیورات ان کے نوچ کے لے جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا ویڈیو، ہم ایک دوسرے کو بھیج رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہو گیا، آج فلاں جگہ ڈکیتی ہو گئی، آج فلاں جگہ یہ ہو گیا، بس اب یہ سلسلہ رہ گیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کا جب تک نفاذ نہیں ہوگا، جب تک خیر و برکت نہیں آئے گی۔ جو دین مجھے اور آپ کو یہ سکھائے کہ چوری تو دور کی بات ہے، جو دین مجھے اور آپ کو یہ سکھائے ڈکیتی تو دور کی بات ہے، کسی مسلمان کا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا یاخذ احدکم متاع صاحبہ جادًا ومازحا، کہ کوئی شخص اپنے کسی بھائی کا سامان اٹھا کر چھپا لے تفریح میں، مذاق میں، یہ بھی جائز نہیں ہے، یا حقیقت میں چھپا رہا ہو تو بھی جائز نہیں ہے، صرف اس کو ڈرانے کے لیے، واپس کر دے گا، چوری نہیں ہے، صرف وہ جیسے مذاق چل رہا ہوتا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ لا یحل لمسلم ان یروب یا مسلمہ، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کو ڈرا کر رکھے، اسلحے کے زور پر ڈرائے، ویسے اس کے گھر کے اندر اس کو ڈرا کر رکھے، دھمکیاں دے کر ڈرا کر رکھے، اس کے سامان اور چیزوں کو اٹھا کر غائب کر کے ڈرا کر رکھے، کسی مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ یہ باتیں 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھیں۔ اگر آپ اور میں معاشرے میں ان پر عمل کرتے ہیں، ہمارے حکمران ان کی تنفیذ کرتے ہیں، جو ملک لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا تھا وہاں پر لا الہ الا اللہ کی تنفیذ ہوتی ہے تو سکون ہے، ورنہ جمہوریت کے نام پر جس طرح خوار ہو رہے ہیں اسی طرح یہ سلسلہ ہمارا چلتا ہی رہے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں تو حاکم ہوں نہیں، میرے ہاتھ میں تو اختیارات ہیں نہیں، میں تو کر نہیں سکتا، یہ حدود انفرادی طور پر نافذ نہیں ہو سکتی،
ہاں یہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی چھینا جھپٹی کرنے کے لیے آ گیا، کوئی آپ سے، صحابی نے پوچھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے، ایک شخص آئے اور مجھ سے میرا مال چھیننا چاہتا ہے تو کیا میں اس کو دے دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں. فرمایا وہ نہیں دوں گا تو پھر تو جھگڑا ہے، لڑائی ہے، قتال ہے، اسلحہ ہے اس کے پاس. آپ نے فرمایا لڑو. صحابی نے کہا کہ پھر تو مسئلہ یہ ہوگا کہ دونوں میں سے ایک تو مرے گا. آپ نے فرمایا اگر وہ مرا تو وہ جہنم میں جائے گا، اگر تم اپنا دفاع کرتے ہوئے مرے تو تم شہید کے درجے پہ ہوگے. من قتل دون ماله من قتل دون عرضه من قتل دون نفسه فهو شہید. جو اپنے مال کا دفاع کرتے ہوئے مارا جائے، جو اپنے نفس کا دفاع، اپنی جان کا دفاع کرتے ہوئے مارا جائے، جو اپنی عزت کا دفاع کرتے ہوئے مارا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی شہید کے مرتبے پہ، ثواب اس کو شہید والا ملنا ہے. اب اگر یہ کیفیت بنتی ہے، اس طرح کا کسی کے ساتھ معاملہ بن جاتا ہے، اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، تو اس صورت کے اندر یہ دونوں آپشن ہیں آپ کے پاس. چاہے تو اپنا مال دے کر اپنی جان بچا لیں. آج کل تو یہی ہے، وہ تو آدھے نشے میں ہوتے ہیں، آدھے پتہ کیا ہوتے ہیں، ان کو پیچھے سے کہنے والے بتانے والے بتاتے ہیں، سپورٹ بھی ہوتی ہے، آپ کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے، پکڑ بھی لیں تو کچھ کر نہیں سکتے، کچھ ہوتا بھی نہیں ہے. کچھ دنوں بعد وہ پھر ڈکیتیاں کرتا پھر رہا ہوتا ہے، کچھ دنوں بعد وہ پھر آپ کے قتل کے درپے ہوتا ہے. مسئلہ صرف میرے اپنے ذات کا نہیں ہے نا، مسئلہ تو میرے گھر بار کا بھی ہے، میرے پیچھے گھر والے بھی ہیں. تو اگر آپ دینا چاہیں اور اپنی جان کو بچانا چاہیں، اس کی بھی اجازت ہے، اس کی بھی اجازت ہے. اور اگر لڑنا چاہیں اور اس کو پکڑنا چاہیں، اس کو اسی وقت اپنے دفاع کے اندر مار دیں تو یہ قتل حدر ہے، اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے، اس کا کوئی قصاص اور اس کا کوئی معاملہ، کوئی سوال جواب آپ سے نہیں ہے. وہ جہنم میں ہے، آپ بچ گئے. لیکن مسئلہ یہ ہے، سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے، حد تو میں نافذ نہیں کرتا، وہ لے کے بھاگ گیا. اب مجھے پتا ہے ہمارے یہاں کا سسٹم آپ بھی جانتے ہیں، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ ایک دفعہ کوئی تھانے کچہری کے چکر میں پڑ گیا تو وہ پھر کسی کام کا نہیں رہتا سوائے اس کام کے. وہ اپنے روزی روٹی اور دھندے سے بھی چلا جاتا ہے، وہ پھر یہیں کے چکر لگاتا رہ جاتا ہے، اور بجائے اس کے کہ اس کو کچھ ملے، اوپر سے الٹا اس کو کچھ دے کے جان چھوڑانی پڑتی ہے. پھر یہ سسٹم ہے ہمارے یہاں کا. لہذا انصاف نام ہمیں اب یہ چیزیں نظر نہیں آتی. پھر سوال وہی ہے، بار بار میں دوہرا رہا ہوں، میں کیا کروں؟ میں حد نافذ نہیں کر سکتا. میں بعد میں کسی کے اوپر خود سے حد کا نفاذ حاکم کے ذریعے سے ہوتا ہے، کیونکہ حد کا نفاذ اگر انفرادی سطح پر ہو تو یہ وہی فساد فی الارض کے زمرے میں آ جاتا ہے. حاکم کے ذریعے سے ہوتا ہے، پھر بدلے کی نوعیت ختم ہو جاتی ہے. پھر ایک دفعہ ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ نے یہ قصاص والا معاملہ رکھا، آپ نے خود کیا، چھوڑا کسی کو نہیں. جو حدود اللہ کی تنفیذ ہے اور جس طرح اللہ نے احکامات دیے ہیں اسی طریقے سے ان احکامات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا ہے. جہاں کوئی معاف کرنا چاہے قتل کے اندر، وہاں معافی کی اجازت ہے. چوری میں معافی کی اجازت نہیں ہے، وہاں حق اللہ بھی ہے، حق العباد بھی ہے، وہاں معافی کی اجازت نہیں ہے. حد حرابہ ہے، وہاں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی کسی کا مطالبہ ہو. حد حرابہ میں یہ جو ڈاکوؤں کے اوپر حد قائم ہونی ہے، اس پر تو 100% حاکم کا اختیار ہے. اب میں کرتا یہ ہوں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کیونکہ اب ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں تو وہاں پر ہم ہر کام پرائیویٹ کر رہے ہیں. اس پرائیویٹ کاموں کے اندر اب یہ سیکورٹی والے معاملات بھی ہم پرائیویٹ کر رہے ہیں. پرائیویٹ سیکورٹی ہے، جس کی جتنی استطاعت ہے. کوئی 4 اپنے ساتھ گن مین لے کے بھی گھوم لیتا ہے، کوئی یہ نہیں کر سکتا، کوئی 1 آدھ لے کے گھوم لیتا ہے، کوئی اپنے گھر کے باہر ایک بٹھا دیتا ہے گارڈ، کوئی گلی کے اندر، کسی گلی کے اندر بیٹھ جاتا ہے، پوری گلی کو ایک آدمی دیکھ رہا ہے، اور وہ بھی کوئی ضمانت نہیں ہے. 20 گارڈ بھی ہوں دنیا کے اندر. آپ مناظر دیکھتے ہیں نا بڑے بڑے حکمرانوں کو چلتے پھرتے، آگے پیچھے سینکڑوں لوگوں کا پروٹوکول اور سب کچھ ہوتا ہے، اور دنیا سے وہ چلے جاتے ہیں، مارنے والے ان کو مار کے چلے جاتے ہیں. تو یہ افراد کی سیکورٹی تو کوئی ضمانت نہیں ہے. تو اس موقع پر خرچہ بھی ہوتا ہے الگ سے، یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. حفاظتی کام کرنا منع نہیں ہے، اگر کوئی گارڈ رکھنا چاہے منع نہیں ہے، رکھیے. لیکن اس موقع پر چند چیزیں ایسی ہیں جو رب العالمین کی طرف سے حفاظت والی بن جاتی ہیں. آپ کا پروردگار آپ کی حفاظت کا بندوبست فرماتا ہے، ضمانت دیتا ہے، وہ حفاظت کرے گا. اور ان چیزوں کو آزمائیے گا نہیں. جو باتیں اب میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ آزمانے کے نہیں، اللہ کو آزما کر دیکھتے ہیں. اللہ کو آزمایا نہیں جاتا، اللہ پر بھروسہ کیا جاتا ہے، اللہ پر توکل کیا جاتا ہے. کیا ہوگا پتہ نہیں، ہوگا یا نہیں ہوگا،
حفاظت ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، یہ ڈر اور خوف کے ساتھ تو پھر بات ہی نہیں بنتی نا، بات تو ہوتی ہے 100%۔ تو یہ چند چیزیں ہیں، چند اذکار ہیں، یقین کے ساتھ اگر ان کو آپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے ان معاملات کے اندر یہ جو ڈر اور خوف ہے آپ کو ایک اطمینان نصیب ہو جائے گا، آپ کو ایک سلامتی نصیب ہو جائے گی۔ اور وہ چیزیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من قرأ آیت الکرسی فی لیلہ، جو شخص رات کو سوتے وقت یا رات میں آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے۔ ان چیزوں کو رات کے ساتھ جوڑا گیا ہے تو رات کے ساتھ ہی رکھیے۔ زیادہ تر اہل سونے کی طرف گئے ہیں، رات کے ساتھ بھی ہے کیونکہ رات پہلے شروع ہو جاتی ہے، انسان سوتا بعد میں ہے، تو یہ رات میں بھی پڑھ لیجئے، رات کے آغاز میں۔ ویسے بھی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی ہے تو مغرب کے بعد آپ پڑھ لیں گے، وہ رات میں ہی آ گئی، سوتے وقت بھی پڑھ لیجئے۔ اللہ کی طرف سے ایک حافظ نگران مقرر ہوتا ہے فرشتہ جو صبح تک اس کی حفاظت کرتا ہے۔ سوتے ہوئے کتنے آس پاس جانور آ سکتے ہیں، آپ گھروں کے اندر مشاہدہ کرتے ہیں، بعض اوقات آنکھ کھلتی ہے، جانور پاس ہی کوئی موذی جانور گھوم رہا ہوتا ہے، آپ تک نہیں پہنچ پایا، آپ اٹھ جاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے مار دیا۔ تجربہ کیا ہوگا آپ میں سے بہت سارے احباب نے۔ اس کے علاوہ دیگر شیاطین جو ہے نا، کئی اہل علم نے لکھا ہے تفاسیر کے اندر کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے یہ موکل نہ ہوتے، یعنی یہ فرشتے جو انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں، لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اگر یہ اللہ کی یہ خلق انسان کے ساتھ نہ ہو تو یہ جنات اور شیاطین انسان کو نوچ کھاتے، برباد کر ڈالتے۔ اللہ کی حفاظت کے یہ لشکر آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اسباب آپ نے اختیار کرنے۔ آیت الکرسی پڑھیے۔ جو شخص رات کے وقت سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لیتا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، ان خزانوں میں سے اللہ نے ان دو آیتوں کو نازل کیا، کسی نبی کو یہ چیز عطا ہی نہیں کی گئی، یہ مضمون، یہ انداز، یہ اسلوب کسی نبی کو نہیں ملا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ جو شخص ان دو آیتوں کو پڑھ لیتا ہے، یہ آیتیں اس کے لیے پوری طرح سے کافی ہو جاتی ہیں، کفتاؤ پوری طرح سے کافی ہو جاتی ہیں۔ کیا کافی ہوتی ہیں؟ ہر طرح سے کافی ہوتی ہیں۔ مر گیا تو بھی کافی ہیں، زندہ ہے تو بھی کافی ہیں، دنیا ہے اس کے لیے بھی کافی ہے، ایمان ہے اس کے لیے بھی کافی ہے، یعنی جو چیز آپ سمجھ سکتے ہیں کفایت وہ اس کے اندر داخل ہے۔ تیسرا جو اہم اللہ کی حفاظت حاصل کرنے کا طریقہ ہے، اہم ترین، اس کو کبھی مت چھوڑیے گا اور بڑا اہم ہے۔ عام طور پہ یہ ڈر ہوتا ہے جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہوئے جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دعا پڑھ لیتا ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کا نام لے کر نکل رہا ہوں، مکمل اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی نیکی کی طاقت دے سکتا ہے، نہ کوئی برائی سے پھیر سکتا ہے، یہ توفیق الہی ہے خاص، نہ کوئی حفاظت کر سکتا ہے، نہ کوئی شر پہنچا سکتا ہے اللہ کے حکم کے بغیر۔ ایک شیطان دوسرے سے کہتا ہے، اس آدمی کا اب تم کیا بگاڑ سکتے ہو، یہ آدمی ہدیتا و کفیتا و وقیتا، تیرے شر سے بھی محفوظ ہو گیا، اس کو بچا لیا گیا۔ اس آدمی کو خطاب ہوتا ہے کہ تجھے بچا لیا گیا، تیری رہنمائی کر دی کہ جہاں جا رہے سکون اور اطمینان کے ساتھ وہ بھی پہنچ جائے گا تو، اور تیری کفایت بھی کر دی گئی، آگے بھی اور پیچھے بھی۔ اللہ آگے بھی تیرا ضامن ہے اور پیچھے بھی جو تیرے گھر والے ہیں ان کا بھی ضامن ہے، پیچھے بھی سلامتی ہے گھر میں اور آگے بھی تیرے لیے سلامتی ہے۔ یہ دعا تجرباتی طور پر، آزمائشی طور پر نہ پڑھیں، یقین کے ساتھ پڑھیں، اس کے فائدے آپ اپنی زندگی میں محسوس کریں گے۔ اس کے بعد جو صبح شام کے اذکار ہیں، ان صبح شام کے اذکار میں جو خاص طور پر بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ کوئی بلا، فجعت بلا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، کوئی بھی اچانک کوئی مصیبت اس کے اوپر نازل نہیں ہوتی، اچانک سے کوئی چیز نہیں آتی۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ جس جگہ پر انسان رہتے ہوئے پڑھ لے، صبح شام پڑھ لے 3 دفعہ، اس کو پھر کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی، کوئی موذی جانور، کوئی شیاطین، کوئی اس طرح کے۔ یہ آزمائیے، ان کاموں کو اپنائیے، ان کاموں کو لے کر آئیے، اللہ سے یہ مفت کی حفاظت ہے، حفاظت کے ساتھ ساتھ عبادت ہے، عبادت کے ساتھ ساتھ اجر و ثواب ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے، اخروی بھی فائدہ ہے۔ پھر اگر ان میں سے کسی کا سامنا ہو جاتا ہے، کسی شخص سے ٹکراؤ ہو گیا، اللہ ہم سب کو حفاظت میں رکھے، ان بدبختوں کا سامنا نہ ہو، اللہ ہمارے جان مال عزتوں کی حفاظت فرمائے، لیکن کبھی ہو گیا تو اس وقت یہ دعا اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھیے، اللہم اکفنیہ بما شئت، اللہم اکفنیہ بما شئت، اللہ
ان سے تو مجھے بچا لے، مجھے میری کفایت تو کر جائے ان کی دی، مجھے ان کے شر سے محفوظ رکھ، وہ تیرا معاملہ ہے، اب تو کیسے کرے گا۔ جب انسان یہ دعا کرتا ہے، اور یہ اب وقت نہیں ہے، یہ آپ واقعہ یہاں سے سنتے ہیں سورہ بروج کے اندر جس بچے کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے جو صحیح مسلم کے اندر ہے، پچھلی امتوں میں تھا، جس کو ایک جادوگر نے چاہا کہ میرا جادو سیکھے، پھر وہ راہب کے پاس پہنچ گیا اور اس سے اس کا دین سیکھا، جادوگر سے جادو بھی سیکھتا رہا، اور پھر اس نے آزمایا اللہ کا دین کون سا ہے۔ بعد میں پھر بادشاہ نے اس کو جب قتل کرنے کے لیے بھیجا، پہاڑ کے اوپر اپنے لوگوں کو بھیج کر کے اس کو پہاڑ سے لے جا کر گرا دو، یا اس کو کشتی میں بھیجا کہ اس کو کشتی میں لے جا کے پانی میں غرق کر دو، وہ نام و نشان مٹانا چاہتا تھا اس کا۔ اور اس بچے نے ان دونوں موقعوں پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا ہے، دونوں موقعوں پر، پہاڑ پر پہنچ کر بھی اور کشتی میں پہنچ کر بھی، جب وہ اپنے فیصلے کی تنفیذ کرنا چاہ رہے تھے، یہی الفاظ پڑھے تھے، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ میری تو ان سے حفاظت کرنے والا ہے، تو مجھے ان سے بچانے والا ہے۔ اب سر پر آفت ہے، سامنے وہ قاتل موجود ہے، اس کے باوجود بھی وہ ان کو قتل نہ کر سکے۔ ایمان تھا اس بچے کا، کیونکہ اس نے پہلے ہی اللہ پر اپنے اس ایمان کو، اس جانور کو جس نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا، جب وہ ابتدائی زمانہ کے اندر سیکھ رہا تھا تو اس نے پتھر پھینکا تھا ایک، کہ اللہ اگر یہ امر راہب کا معاملہ یہ حق ہے، برحق ہے، سچ ہے اس ساحر کی بنسبت، تو اس دابہ سے، اس بڑے جانور سے جس نے لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنا ہوا ہے، راستہ روکا ہوا ہے، اس سے نجات دے دے۔ اور نجات مل گئی۔ راہب نے بھی اس کو کہا تھا کہ جو معاملہ اب تمہارا نظر آ رہا ہے، تم میرے مقام سے بھی اونچے مقام پر ہو، اور اللہ تمہیں آزمائے گا، تمہاری آزمائش ہوگی۔ وہ یہی آزمائش تھی۔ اس موقع پر پوری یقین کے ساتھ اس بچے نے پڑھا اللہم اکفنیہ بما شئت، اللہ مجھے بچا لے، اور اللہ نے اس کو بچایا۔ وہ مر گئے مارنے والے، یہ بچہ سلامتی اور عافیت کے ساتھ واپس آ گیا۔ پھر مرا کیسے یہ آپ تفاصیل جانتے ہیں، آگے کیا ہوا۔ حسن بصری رحمہ اللہ مشہور علماء محدثین میں سے ہیں، ان کو بھی حجاج ابن یوسف نے پکڑا، حجاج بن یوسف کے نام سے آپ واقف ہیں، اور اس نے بلوایا۔ حسن بصری کو بھی پتا تھا یہ کیوں بلوا رہا ہے رحمہ اللہ، قتل کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں میں بھی اپنی اسٹائل میں پہنچا اس کے دربار میں، اور میں اللہ سے اپنے، ایک ہوتا ہے نا جس کو الفاظ بھی بڑے خوبصورت ہیں، بڑبڑانا، میں اپنی بڑبڑاہٹ میں لگا ہوا تھا اللہ کے ساتھ، اپنی کچھ میری اللہ سے باتیں چل رہی تھی۔ بلایا اس نے قتل کے لیے تھا۔ میں جب اس کے دربار میں پہنچا تو اٹھ کر وہ مجھ سے گلے ملا، میری داڑھی پر اس نے ہاتھ پھیرا، مجھے خوشبو لگائی، میرے ماتھے کو چھوما، اور بڑے پیار سے مجھے الوداع کہہ دیا۔ پورے دربار نے منظر بڑی عجیب نظروں سے دیکھا، یہ ہوا کیا ہے؟ بلایا اس نے قتل کے لیے تھا، حجاج کی تلوار سے بچنے والا تو بڑا ہی خوش نصیب آدمی ہو، بچا کوئی بھی نہیں، یہ کیسے بچ گیا؟ تو بعد میں اس کے جو حواشی ہوتے ہیں، جو اس کے فوجی تھے، ان میں سے پوچھا ایک نے کیا معاملہ ہوا، یہ کیسے یہ کایا پلٹ گئی؟ تو حسن بصری رحمہ اللہ نے جب یہ بات نقل کی تو بتایا کہ میں جب اس کے دربار میں داخل ہو رہا تھا، ایک طویل دعا کی، اور اس دعا میں آخر میں یہ الفاظ تھے، یا حی یا قیوم اجعل نقمت الحجاج علی بردا وسلاما کما جعلت النار علی ابراہیم بردا وسلاما۔ اللہ جیسے ابراہیم کے لیے علیہ السلام تو نے آگ کو، جلتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا بنایا تھا، اس حجاج کی جو میرے اوپر سزائیں اب نافذ ہوں گی، جو یہ مجھ سے میرے اوپر اب غضب اور قہر ڈھائے گا، اس کو بھی میرے لیے بردن و سلامہ بنا دے، ٹھنڈا اور عافیت والا بنا دے، سلامتی والا بنا دے۔ وہ دلوں کا پھیرنے والا رب ہے، کایا پلٹنے والا رب ہے۔ وہ بڑے سے بڑے جابر فاسد کے منہ سے نکال کر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کئی اندھیروں سے نکال کر بھی لا سکتا ہے۔ اس کی قدرت پر یقین ہونا چاہیے، پورا اطمینان ہونا چاہیے۔ اللہ کی حفاظت میں جب انسان آ جاتا ہے، حصار میں آ جاتا ہے، تو یہ بعض دفعہ آپ میں سے بہت سارے احباب ہوں گے جن کو اللہ نے اپنی حفاظت میں رکھا ہوگا، ابھی تک ان کے اوپر اس قسم کا کوئی معاملہ پیش نہیں آیا۔ کچھ ہوں گے کہ جن کے ساتھ اس قسم کی نوعیتیں پیش آ گئی، جن کے ساتھ یہ حادثات پیش آئے، انہوں نے کوئی ایسی جرم اور سزا کیا ہو کہ میں کہوں ہاں یہ تو مستحق تھا، اور جن کے ساتھ نہیں ہوا وہ کہے ہم تو بڑے پاک باز تھے۔ ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ میں اگر حفاظت میں ہوں تو یہ کوئی اللہ کا مجھ پہ خاص کرم اور مہربانی ہے، اور جس کے ساتھ ہوا ہے اس کے لیے بھی اس میں کوئی نہ کوئی اللہ کی طرف سے عوض اور بہتری کا معاملہ انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ ان چیزوں کو اختیار کرنا میرے بس میں ہے، میرے اختیار میں ہے، یہی میں کر سکتا ہوں۔ آخر میں ہم جب آتے ہیں نا تو ہم یہ کہتے ہیں بس اب دعا کا ہی معاملہ رہ گیا، دعا میں
اذکار میں، اللہ سے لو لگانے میں، اللہ سے تعلق بنانے میں جو قیمتی فائدہ ہے اس کو ہم بڑا کمتر سمجھتے ہیں، جبکہ وہ بڑا مضبوط تعلق ہوتا ہے اللہ کے ساتھ. اللہ کی طرف سے مضبوط انسان کو اس تعلق کی بنیاد پر جو چیزیں فراہم ہوتی ہیں وہ کسی اور راستے اور ذریعے سے نہیں ہو سکتی. باقی اللہ ہمیں حفاظت، عافیت، سلامتی عطا فرما دے، اس ملک پر اپنا خاص رحم و کرم فرما دے، ہمیں اپنے گھروں میں ایمان، امن، اطمینان اور سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واخوانه وسلم تسلیما كثيرا. اما بعد، ان تدابیر کے اختیار کرنے کے بعد بھی، ان دعاؤں اور اذکار کے بعد بھی یہ ممکن ہے آپ پورے یقین کے ساتھ کریں اور پھر بھی اللہ کی طرف سے کوئی امر آ جائے، کوئی فیصلہ اور دوسرا ہو جائے، تو بعض اوقات انسان سوء ظن میں چلا جاتا ہے. میں نے تو کیا تھا، اللہ نے حفاظت ہی نہیں کی، میں نے دعا پڑھی تھی لیکن معاملہ ہوا ہی نہیں. تو یہ بات دو اعتبار سے ذہن میں رکھیے. یا تو میرا یقین پختہ نہیں ہوتا، یا اگر یقین پختہ ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کی حکمت کے تحت معاملے کچھ اور بھی ہوتے ہیں. حفاظت کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جو آپ چاہ رہے ہیں، جیسے آپ چاہ رہے ہیں ویسے ہی آپ کو مل جائے. جب ہم دعائیں کرتے ہیں تو ہم دعاؤں میں یہی کہتے ہیں نا، اللہ یہ چیز مجھے مل جائے، یہ کام میرا ہو جائے. وہ نہیں ہوتا. دعا قبول بھی ہو جاتی ہے. قبولیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کام آپ کا اسی طریقے سے ہو جائے گا. وہ آپ مانگ رہے ہیں، میں مانگ رہا ہوں، وہ میرے لیے بہتر نہیں ہے. میرے لیے جو بہتر ہے وہ میرا رب مجھے عطا کرتا ہے. تو کبھی کبھی یہ حادثات، اس قسم کی اونچ نیچ اور یہ معاملات انسان کے لیے بہتر بھی ہوتے ہیں. تو ہم اللہ سے جو مانگتے ہیں حفاظت، وہ ہم اپنے اعتبار سے اس کو بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات کوئی چیز ہو جاتی ہے وہ اللہ کے اعتبار سے میرے حق میں بہتر ہوتی ہے، جسے میں سمجھ نہیں پاتا. اس لیے انسان کو ان دونوں زاویوں سے چیزوں کو سمجھنا چاہیے. انبیاء میں سے بھی کچھ ایسے ہیں کہ جن کو قتل کیا گیا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، یہودیوں کی صفات میں بیان ہے کہ وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے. تو یہ حفاظت جو ہے وہ اللہ کی ان کے ساتھ بھی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیفیں دی گئیں، آپ پر سحر بھی ہوا، آپ کو زہر بھی کھلایا گیا، آپ کو یہ سارے آپ کے ساتھ معاملات کیے گئے، حفاظت پھر بھی رہی. ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے آپ کو ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے پروردگار نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے. تو ہم جس حفاظت کو سمجھتے ہیں کہ وہ حفاظت اس انداز میں ہمیں مل جائے جیسا ہم سوچ رہے ہیں، تو ویسا نہیں ہوتا. دعائیں کیجیے، التجائیں کیجیے. یہ وقت، یہ نوعیت، جو حالات ہیں، یہ اللہ کے ہی سپرد ہیں. اسباب سے انسان کے اختیارات سے اس وقت باہر ہو چکے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمیں عافیتیں اور سلامتیاں نصیب فرمائے. اللہ اس ملک میں جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا تھا، اس کلمے کا نفاذ ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب فرما دے.